الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد لولد من أدب حسن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم خواتین و حضرات، جامعہ بیت القرآن کے اس پربہار مجلس میں آ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اتنے معصوم بچوں سے اتنا خوبصورت کلام قرآن مجید بہترین انداز میں سننے کی توفیق عطا فرمائی. اور جس طرح قرآن مجید پڑھنا عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے. آپ سب حضرات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ خواتین و حضرات ایسی مجلس میں شریک ہیں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ، کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اس پر سکون نازل ہوتا ہے. عین اس وقت جس وقت یہ معصوم بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. اس پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اس پر سکون نازل ہو رہا ہے. اور آج اس مجلس میں ان اساتذہ، ان معلمین اور معلمات کی محنت کا پھل نظر آ رہا ہے کہ جس طرح اس جامعہ بیت القرآن میں قرآن مجید کی تعلیم کو اور عصری تعلیم کا بہترین امتزاج یہاں پیش کیا جا رہا ہے. میں اس پر تمام اراکین جمعیت تعلیم القرآن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خاص طور پر یہاں موجود جناب بھائی محمد یونس صاحب، جناب حافظ محمد سعید صاحب، اور پھر اس ادارے کے بانی کی اولاد در اولاد میں سے جناب یوسف شمسی صاحب. یوسف شمسی صاحب الحمدللہ جس طرح ایک ایک آج قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی، اس کا ثواب انشاءاللہ العزیز اس ادارے کے بانی جناب محمد رفیع شمسی صاحب کو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. اسی طرح جناب مفتی نثار صاحب جنہوں نے محنت فرمائی، اور ان کے اساتذہ کرام نے جو محنت فرمائی. محترم سامعین کرام، ایک طرف تو ان بچوں نے بہت اچھی طرح منزل کو یاد کیا، اس پر اساتذہ کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں. آج مدارس میں حفظ تو ہو رہا ہے لیکن منزل پر اتنی توجہ نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو ان طلباء نے مختلف لہجوں میں سنایا ہے، اور جس طالب علم نے پڑھا ہے تو اس نے پھر ایک خاص لہجے ہی میں پڑھا ہے، اس نے دو لہجوں کو خلط ملط مکس نہیں ہونے دیا. خاص طور پر
یہ طلبہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ان پر محنت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایک محنت کرانے والے استاد، معلم اور معلمہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر چونکہ آج یہ سالانہ جلسہ ہے، تقریب تقسیم انعامات ہے، دعائیہ تقریب ہے، تو اس میں ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں سکھائی، وہ آج ہر ماں باپ کو، ہر انسان کو وہ دعا مانگنی چاہیے، اور جس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر، اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج کسی انسان کو اپنے بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے، یہ دنیا اسے سکون کا، یہ گھر سکون کا گھر بن جاتا ہے، الانسان شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، خواتین و حضرات، یہ کیسے ہوتا ہے کہ اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک مل جائے؟ اس کے لیے آج نئی نسل کے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ وہ تربیت کہ جس کا بیڑا جناب محمد رفیع شمسی صاحب نے اس جامعہ بیت القرآن کے حوالے سے شروع فرمایا، اور یہ پوری تربیت کا ایک نظام ہے جمعیت تعلیم القرآن کے تحت، اور وہ نظام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سکھایا۔ جمعیت تعلیم القرآن، جامعہ بیت القرآن، اس کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ ان اصولوں پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ آج معاشرے کے اندر تربیت کے مختلف نظام، تعلیم کے مختلف نظام لوگ چلا رہے ہیں، لیکن جو خالق کا دیا ہوا نظام ہے اس کے مقابلہ کوئی دوسرا نظام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں خاص طور پر بچوں کی تربیت کے اصول ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کے بعد وہ اصول بتائے کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اصول بتائے اپنے خود بچوں کو۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں سمجھایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو جب دانائی دی، معلوم ہوا جو دانا ہوتے ہیں ماں باپ، وہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ آج معاشرے کے ماں باپ کا، خواتین و حضرات، بڑا گہرا، بڑا تلخ، بڑا کڑوا سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ آج کی اس مختصر نشست میں قرآن حکیم کا یہی پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن حکیم میں اصول سکھائے، ماشاءاللہ تشریف لائیے گا حضرت۔ جناب بھائی فیروز صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ آپ کی لگائی ہوئی بہاریں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف لائیے گا، تشریف لائیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں لقمان علیہ السلام کے ذریعے جو اصول سکھائے قرآن مجید کے اندر، جب بھی اس کی ضرورت پیش آئے ماں باپ کو، تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کا صرف ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، پہلا اصول، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی تربیت بچے کے ایمان پر محنت۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے
کہ جناب یہ شرک جیسا موضوع یہ بڑا مشکل موضوع ہے، بڑے ہو کر سکھایا جاتا ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے معاشرے کے اندر بس اوقات یہ غلط تربیت، دودھ پیتے بچوں کے ساتھ مائیں یہ تربیت کر بیٹھتی ہیں۔ اور وہ کیا؟ دودھ پیتے بچے کے ساتھ کہ بیٹا دودھ پی لو، تمہیں ورنہ ڈوگی کھا لے گا، کتا۔ کبھی کہتے ہیں تم یہ دودھ پی لو، یہ چیز کھا لو ورنہ تمہیں بھالو لے جائے گا۔ کبھی کہتے ہیں تم یہ کام نہ کرو ورنہ میں تمہیں اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی۔ آج ہماری مائیں ڈوگی سے ڈراتی ہیں، بھالو سے ڈراتی ہیں، اندھیرے کمرے سے ڈراتی ہیں، وہ بوری والا بابا اس سے ڈراتی ہیں، مخلوق سے ڈراتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو بھی مخلوق سے ڈرتا ہے، خالق سے نہیں ڈرتا، کیونکہ ماں نے اس پر محنت نہیں کی۔ کاش کہ یہ ماں اس دودھ پیتے بچے سے محنت شروع کر دے کہ خالق کون ہے، اللہ کا نام بار بار لے، اللہ کی صفات اسے سکھائے۔ بیٹا یہ رزق ماں باپ نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے، یہ فرق اس کو سمجھانا، آہستہ آہستہ مخلوق کا ڈر اس کے اندر نہ پیدا کیا جائے، خالق کا ڈر پیدا کیا جائے، وہ ڈر جو کہ محبت اور احسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا اصول لقمان علیہ السلام نے آگے اگلی آیت میں یہ سکھایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج اولاد کی تربیت میں اہم بات کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور پھر اسی آیت میں یہ سمجھایا اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کہ ماں باپ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج بچوں کے مزاج میں شکر پیدا کرنا بے انتہا ضروری ہو گیا۔ آج ماں باپ تھک جاتے ہیں کماتے کماتے، کھلاتے کھلاتے، تربیت کرتے کرتے۔ اولاد جوان ہوتی تو کہتے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، باپ نے تو ساری زندگی لگا دی۔ آج وقت کی ضرورت ہے بچوں کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ بندوں کا شکر ادا کرے گا کوئی انسان تو ایسی صورت میں اللہ کا بھی شکر ادا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی عجیب بات لکھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اس محدث نے بڑی عجیب بات لکھی، لکھنے لگے کہ دراصل جو نعمت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی جس کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے انسان، جو نعمت دیتا ہوا انسان نظر آ رہا ہے اس کا یہ شکر ادا نہیں کرے گا تو جو نظر نہیں آ رہا اس کا شکر کہاں ادا کرے گا۔ آج تربیت دینے کی ضرورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا کہ جب بچے کو کوئی چیز دی جائے، بڑے کو کوئی چیز دی جائے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جواب میں کہیے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کاش کہ گھروں میں اس دوسرے اصول کے مطابق تربیت ہوتی ہو کہ بچوں کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک سکھایا جائے اور یہ کہ ان کو شکر گزار بنایا جائے۔ ماں باپ کوئی چیز دیں، ایک ٹافی چاکلیٹ دیں، جواب میں کہیں جزاک اللہ، جواب میں کہیں جزاک اللہ۔ اور میں التماس کروں گا کہ ابھی جب بچے اسٹیج پر آئیں تو وہ آ کر، امید ہے اساتذہ کرام نے بھی اس پر محنت کی ہوگی کہ جب وہ آئیں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انعام لینے کے لیے آئیں، اور جب انعام مل جائے تو یہ بچے بلند آواز میں کہیں جزاک اللہ۔ یہ اس تربیت کا مظاہرہ آج انعامی تقریب میں ان بچوں کو کریں، اور گھروں کے اندر یہ نظام ہو کہ جب ماں باپ کوئی چیز دیں، کوئی اچھا سلوک کریں، یہ جواب میں جزاک اللہ کہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یوں کہنا چاہیے الحمدللہ۔ چنانچہ بچے سے اگر طبیعت پوچھی جائے بیٹا آج کیا حال ہے آپ کا، تو جواب میں کہے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ دیکھیے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا آج سبق سنایا تھا، جواب میں بچہ کہتا ہے ہاں، نہیں، وہ آگے کہتا ہے جی ہاں الحمدللہ۔ بیٹا آج منزل یاد تھی، جی الحمدللہ یاد تھی آج۔
देखिए अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहा है, माँ बाप को जवाब भी दे रहा है। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बच्चा इस शुक्र की लाइन पर इंशाअल्लाह आ जाएगा। और फिर उसके बाद लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ये तलकीन की। देखिए तरबियत अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें बता रहा है कि यूँ कहा अपने बेटे को, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्द याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ए मेरे प्यारे बेटे, अगर कोई राई का दाना भी जमीन और आसमान के अंदर किसी चट्टान के अंदर हो, अल्लाह उसको भी ले आएगा, अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जानता है, अल्लाह खबर रखता है। बेटा अल्लाह खबर रखता है। ये बच्चों की तरबियत उनके घुट्टी में उतार देना आज बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए कि आज हमसे एक गलती हुई, या माँ का डर है उस बच्चे में, या बाप का डर है, या उस्ताद का डर है, और जहाँ ये तीनों नहीं है वहाँ बच्चा गलती कर रहा है। और अगर अल्लाह का डर पैदा किया जाए, अल्लाह देख रहा है, तो ऐसी सूरत में ये कहीं भी चला जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। बच्चों को ये मिसाल समझ में आएगी, अगरचे ये मुश्किल मौजू है, लेकिन एक बुजुर्ग जिन्होंने इम्तिहान लिया, जिस तरह आज बच्चों का मुकाबले का इम्तिहान हुआ, इस तरह एक बुजुर्ग ने बच्चों की तरबियत की और उनके ईमान पर मेहनत की, और फिर उसके बाद अपने तमाम शागिर्दों को एक एक कबूतर दिया उस्ताद साहब ने, और फिर ये कहा बेटा अब जाओ अलग अलग जगह पर जाओ और ऐसी जगह ज़बह करना इन कबूतर को कि जहां कोई न देख रहा हो। थोड़ी देर के बाद बच्चे आने शुरू हुए, हर एक ने अपनी कहानी सुनाई, मैंने फला जगह ज़बह किया, फला जगह ज़बह किया, फला जगह ज़बह किया। एक बच्चा जिंदा कबूतर वापस ले आया। उस्ताद साहब ने उन पर गुस्से से चढ़ाई कर दी और कहा अल्लाह के बंदे सब ले आए कबूतर ज़बह करके, तुम्हें कोई जगह नहीं मिली कबूतर ज़बह करने की। तो उस शागिर्द ने अदब से जवाब दिया, हजरत असल में आपने ये कहा था कि जाओ कबूतर ज़बह कर लाओ, लेकिन देखना वहाँ ज़बह करना जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो मैं जहाँ कहीं जाता था अल्लाह देख रहा होता था, इसलिए मैं ज़िंदा वापस ले आया हूँ। तो उन उस्ताद साहब ने शागिर्दों से कहा एक पास बाकी फेल, एक पास बाकी फेल। वो एक पास जो था उसके जहन में बात पैदा हो गई थी कि अल्लाह देख रहा है। काश कि आज ये मुसलमान के जहन में आ जाए, तो छोटे बच्चों को अगर जहन में डाला जाएगा, बड़े होकर इंशाअल्लाह उनके जहनों में रहेगा। फिर उसके बाद लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे की तरबियत करते हुए, बेटे की तरबियत करते हुए कहा या बुनैया अक़िमिस्सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अपने बेटे से लुक़मान अलैहिस्सलाम ने तरबियत करते हुए कहा या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ए मेरे प्यारे बेटे तू नमाज कायम कर। ये कब कहना चाहिए? ये वाला जुमला कब कहना चाहिए? ये ज़हन में रखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त भी बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबइन वदरिबूहुम वहुम अबनाउ अशरिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो उनकी हल्की से पिटाई कर सकते हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किसी बच्चे को नहीं मारा। आज मुअल्लिमीन को भी ये गुजारिश करने की ज़रूरत है कि बच्चों को बगैर मार के पढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए कि ये भी तो सुन्नत है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी किसी बच्चे को नहीं मारा। और फिर 7 साल की उम्र क्या होती है? हम 5 साल की उम्र में बच्चे को क्लास 1 में दाखिला दिलवाते हैं। जब वो 7 साल का होता है तो क्लास 2 या 3 में होता है। मालूम हुआ क्लास 2 और 3 के बच्चे को नमाज का कहना पड़ेगा, और अभी नमाज फर्ज होने में 7 साल बाकी है। ख़वातीन हज़रात 7 साल बाकी है, अभी उस वक्त से नमाज का कहना है। लेकिन ख़वातीन हज़रात
ہم سے ایک پھر غلطی ہو جاتی ہے تربیت کرتے ہوئے کہ ہم نے جب دنیا کی باتیں سکھانی ہوتی ہیں تو ہمارا تربیت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم نے دین سکھانا ہوتا ہے تو ہماری تربیت کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ کیا؟ جب نماز بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، اس کی زندگی میں سے جھوٹ نکالنا چاہتے ہیں، اس کو اچھی باتیں سکھانا چاہتے ہیں، تو ہمارا لہجہ یہ ہوتا ہے بچے کے لیے، اٹھو نماز پڑھو، چلو نماز پڑھا کرو، یہ ہمارا لہجہ ہوتا ہے۔ اب مولانا میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے بچے کو، اتنی سختی کے ساتھ ڈانٹ کر کہہ دیا ہے، تو اب بچے کو نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہمارا طریقہ ہو گیا۔ اکثر گھروں کے اندر ماں باپ کا یہی طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا۔ لیکن جب ہم دنیا کی بات سکھاتے ہیں بچوں کو، کیا آپ نے کھانا اسی طرح سکھایا تھا؟ کیا بچوں کو چلنا محترم ماں باپ آپ نے اسی طرح سکھایا تھا کہ یہ بچہ چھوٹا سا تھا، ابھی لیٹا رہتا تھا، پھر اس نے کرولنگ شروع کر دی، ریڑنا شروع کر دیا، ایک دن آپ نے سختی سے اسے کہا اوے تم بڑے ہو گئے اب چلا پھرا کرو؟ مولانا بس میں نے اس دن ڈانٹ کے کہا تھا، آج تک چل پھر رہا ہے۔ کیا ایسا ہوا تھا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ یہ دودھ پیتا بچہ تھا، فیڈر پیتا تھا، ہم نے ایک دن غصے میں کہا اب تم بڑے ہو گئے ہو، لو یہ روٹی کھاؤ، بس اس دن سے مولانا روٹی کھا رہا ہے؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ جی نہیں۔ یاد کیجئے عزیزم ماں باپ کہ یہ جو بچے چل رہے ہیں یہ پہلے ریڑتے تھے، پھر آپ نے ان کو انگلی پکڑا کر، باپ نے بھی ماں نے بھی ہفتوں محنت کی ہے صرف چلانے کے لیے، مہینوں محنت کی ہے صرف چلانے کے لیے، اور جب وہ ایک دن بغیر انگلی پکڑے چلا تھا تو پورے خاندان میں شور مچ گیا تھا کہ آج یہ بچہ بغیر انگلی پکڑے ایک قدم اس نے اٹھایا ہے۔ کھانا اسی طرح آپ نے سکھایا، بڑی محنت کر کے سکھایا۔ لیکن جب ہم دین سکھانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جب ایک دفعہ سختی سے کہہ دیا نماز پڑھو تو کل سے اس کو نماز شروع کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم نے وقت دیا دنیا کے کاموں کو سکھانے کے لیے، اسی طرح تدریجاً ان کو سکھانا پڑے گا دین کے کاموں کے لیے بھی، وقت بھی دینا پڑے گا۔ آہستہ آہستہ یہ بچہ سیکھے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے سامنے آج جو قاری سدیس کے لہجے میں اور شریم کے لہجے میں اور جناب حرمین کے ائمہ کے لہجے میں آج جو یہاں قرآن مجید سنایا گیا، یہ ایسے نہیں ہوا کہ استاد نے کہہ دیا بس پڑھا کرو اس لہجے میں، وہ اس دن سے آج طالب علم پڑھ رہا ہے۔ جی نہیں، مہینوں محنت ہوئی ہے تب آپ کو یہ پھل نظر آیا ہے۔ تربیت کرتے ہوئے مہینوں چاہیے ہوتے ہیں، وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ان استادوں نے جان ماری ہے، گھر کے اندر ماں باپ نے جان ماری ہے، تب کہیں جا کر یہ بچے حافظ بنے ہیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے تو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ بچوں کی تربیت آج ماں باپ پوچھتے ہیں اس میڈیا کے دور میں ہم اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں؟ اس کا جواب آیت کے اس حصے میں ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے تو نیکی کا حکم دے، برائی سے روک۔ آج بچوں کے اندر جس طرح جامعہ بیت القرآن کے اندر، جس طرح جمعیت تعلیم القرآن کے اندر جو نصاب رکھا گیا ہے، اس پورے سلیبس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ بچوں کو نیک اچھائی کا کام، اچھے کام کرنے کی تلقین کی جائے اور برے کاموں سے بچایا جائے۔ اس پوری نصاب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ کون کون سے برے کام ہیں جن سے بچوں کو بچانا ہے، کون سے اچھے کام ہیں، کون سی اچھی عادتیں جو بچوں میں ڈالنی ہیں۔ یہ الحمدللہ جمعیت تعلیم القرآن کے نصاب میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ تو آج وقت کی ضرورت ہے کہ اس نوجوان نوعمر ان معصوم بچے اور بچیوں کے اندر اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کا سلیقہ پیدا کر دیجئے کہ یہ بچے اچھی بات کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ اچھی ہے اور بری بات کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ بری بات ہے۔ پھر اگلا سبق لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو یہ دیا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے میرے پیارے بیٹے اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو ذرا صبر کر لے، برداشت کر لے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ صبر کرنا، برداشت کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آج بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر برداشت پیدا کرنا، تکلیف پہنچ جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے،
اس کے اندر برداشت ہو، دوسرے کی طرف سے دکھ پہنچے اس کے اندر برداشت ہو۔ آج کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر برداشت نہیں، میں عرض کروں گا کہ یہ برداشت نوجوانوں کے اندر نہیں پیدا ہوتی، یہ بچپن سے پیدا کرنی پڑتی ہے، گھر کے ماحول میں پیدا کرنی پڑتی ہے، ماں باپ کو سمجھانا پڑتا ہے، بیٹا برداشت، گرمی ہے تو وہ بھی برداشت، موسم ہے تو وہ بھی برداشت، کوئی بات ہو گئی ہے بیٹا تو برداشت، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے ایک یہ بھی ہمیں اصول سکھایا کہ یوں کہا بچے کو کہ اے میرے پیارے بیٹے جب تو کسی کے سامنے جایا کر تو منہ پھلا کر مت رہ، منہ پھلا کر مت رہ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہ، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، زمین میں اترا کے مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ آج بچے معاشرے کے اندر فیس امپریشن، چہرے کا تاثر، یہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ لا تصعر خدک للناس، اے میرے پیارے بیٹے لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہے، بچوں کو سکھانا کہ یہ بچے دوسرے کے سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرے، گھر میں مہمان آئے، روزانہ باپ آئے، ماں آئے تو یہ بچہ مسکرا کر ان کا استقبال کرے، ان کو سلام کرے، تب وہ عادت بنے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر گھر تشریف لائے ہوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ میرے عزیزان محترم، یہ بھی ہمیں تربیت شروع سے اپنی اولاد کی کرنی پڑے گی کہ ہم ان کے چہروں کے تاثرات کی تربیت کریں اور پھر ان کی چال پر محنت کریں، ان کے چلنے کے انداز پر محنت کریں، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں عجز و انکساری ہو، اس میں ماں باپ کے سامنے اکڑنا نہ ہو، ماں باپ کے سامنے چیخنا چلانا نہ ہو، اس لیے کہ آگے یہ نصیحت ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو تلقین کی وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بیٹے تو چال میں میانہ روی اختیار کر، وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھ، بچے کی آواز پہ کنٹرول، بچہ ماں باپ کے سامنے چیخ کر نہ بولے، بچہ ماں باپ کے سامنے غلط انداز سے نہ بولے، ان کو جھڑکے نہ، جھڑکنے کا انداز نہ پیدا ہو، اس کے لیے آج ہمیں تربیت کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم نے شروع کے اندر بچوں کی تربیت نہ کی تو ایسی صورت میں یہ بچے پھر ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکیں گے۔ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ توجہ میں رکھیے گا کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ جو اصول سکھائے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، جب ضرورت پیش آ جائے سورہ لقمان کھولیے اور اس کے دوسرے رکوع کی تلاوت کیجئے اور صرف ترجمہ پڑھیے تو آج کی اس نشست میں بیان کردہ سارے اصول ماں باپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور الحمدللہ یہاں جامع بیت القرآن میں اور جمعیت تعلیم القرآن کے تحت پورے ملک میں جہاں جن شاخوں کے اندر تعلیم ہو رہی ہے ان سب کے اندر یہ تمام کے تمام قرآن مجید کے اصول موجود ہیں۔ الحمدللہ ان اصولوں کے تحت تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو مبارک فرمائے۔ آج جن بچوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی، مختلف مقابلوں میں حصہ لیا، ایک ایک ماں ایک ایک باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر اس ادارے کے جناب محترم یوسف شمسی صاحب، جناب حافظ سعید صاحب، جناب بھائی یونس صاحب اور جناب انجم برخورداریہ کے جناب محترم ان کے والد محترم تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت مفتی نثار صاحب کو، ان کے رفقا کو، تمام اس ادارے کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ایک ایک بچے کی جو تربیت ہوئی ہے
اللہ رب العزت اس تربیت کو ساری زندگی باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہی دعا آخر میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی، بار بار وہ دعا مانگیے گا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی رہنما بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم